السلام علیکم۔ دیکھیے، جو پہلے حق اور باطل کو چھپانے والے تھے ان کی نشاندہی کی گئی، اور کس انداز سے کہ دیکھو جانتے بوجھتے تم کیوں اس طرح کر رہے ہو، تو ظاہری بات ہے کتنا اثر ان کے اوپر ہوا تھا۔ انتہائی بدبختی، وہی کام وہی کام بالکل وہی کام یہ ہمارے ابائی کرنا شروع ہو گئے، چاہے یہ مختار صاحب ہوں، چاہے ان کے سرپرست اعلیٰ ہوں، فیاض محمود باجوہ ہوں، بدر صاحب کے بیٹے ہوں، یعقوب علی ہو، اختر بیگ ہو، محمد حنیف کے گروپ ہوں، یہ سارے کے سارے وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے جن کو منع کیا گیا تھا۔ دیکھو حق اور باطل کو مت ملاؤ، یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے، بالکل صاف دعوت ہے، پاک دعوت ہے، طیب یہ دعوت ہے۔ اس کے اندر مت اپنے نظریات اور اپنے جذبات اور اپنے خیالات اس کے اندر مت ملاؤ۔ چند دنوں کی یہ مہلت ملی ہوئی ہے، تمہیں کیا ملے گا بتاؤ؟ بتاؤ اگر اس کے اوپر قائم رہتے عاجزی کے ساتھ، اور ایمان جو خالص، اس کو خالص رکھتے، اس میں ذرا برابر شرک کی ملاوٹ نہ کرتے اور گڑبڑ نہ کرتے، تو بتاؤ تمہارا کیا جاتا؟ چند لمحوں کے بعد، دنوں کے بعد وہ تمہیں عیش ملتی، وہ جنت کی بہاریں ملتی کہ جس کے تصور سے روح خوش ہو جاتی ہے۔ اور ہر ایک نے اپنی ناک اونچی کی ہوئی ہے، مونچھ کو تو دیتا ہوا سمجھتا ہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہر ایک اپنی چلا رہا ہے، اور اسی پر محمد حنیف مرا ہے، اسی شرک کے اوپر، اور کتنوں کو ساتھ حافظ قرآن اور کتنے کتنے باصلاحیت لوگ اپنے ساتھ لے گیا، بیگم سمیت۔ تو اس کے بعد یہ جو سعید احمد ہے، کس قدر حق اور باطل کو آپس میں ملاتا ہے۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ وہ سعید ہے جس کی تقریریں ہم بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، جو کفر و شرک کے اوپر برسا کرتا تھا۔ اب اپنی ساری صلاحیت اس نے اپنی جو ہے نا توپوں کا رخ موڑ دیا ہے مومنوں کی طرف، مخلص مومنوں کی طرف، اور کفر و شرک سے اب نہیں لڑتے ہیں، مومنوں کو ہمیشہ اور باطل کا دفاع کرتے ہیں۔ یہی فیاض محمود کر رہا ہے، بالکل ذرا اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہی بدر صاحب کا بچہ عبید الرحمان کر رہا ہے، عماد کا تو کہنا ہی کیا، عباد تو اس سے بھی آگے وہ انداز ہے ان کا، یہ بدماشی والا۔ کہاں گیا وہ دین تمہارا؟ کس بنیاد کے اوپر اٹھے تھے؟ ذرا برابر تم لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہے بھائی۔ اسی طرح منور سلطان ہے، ڈاکٹر عبداللہ عمر کو دیکھو کس طرح چند دنوں کی اس نازمیت کی خاطر اس نے ہمیشہ کی آخرت کو داؤ پر لگا دیا، ہمیشہ کی جنت کو اس نے حقیر سمجھا، اللہ کے وعدوں کو اس نے یقین نہ کیا، اور کہتا ہے محمد حنیف کے راستے پر یا اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو پھر محمد حنیف کے راستے پر چلو گے تو کفر و شرک کے راستے پر چلو گے نا۔ تم اگر یہ کہہ دیتے، پوری شورا یہ دعا مانگتی کہ یا اللہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ اکرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تو جو کچھ کمی وہ آپ کے اندر آ گئی تھی ایمان عقیدے کی، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتا۔ یہ ہے وہ چیز، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے، دوست ہے، حمایتی ہے مومنوں کا، مخلص مومنوں کا۔ ان کے اندر ایسی چیز اگر آ بھی جائے تو مالک ان اندھیروں کو پیچھے کر دیتا ہے، پھر ان کو روشنی کے اندر لے آتا ہے۔ مالک تو ایسا مالک ہے۔ لیکن اگر آپ خود دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے اور ضد میں آگے، ہمیں معلوم ہے یہ سب ضد میں آ کے، تاکہ یہ احساس دلایا جائے کہ تم بالکل حق پر ہو، محمد حنیف بھی حق پر تھا، نہیں، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد آپ کی باری ہے، عبداللہ عمر، ڈاکٹر عبداللہ عمر، منور سلطان، قاری خلیل الرحمان، یہ سب اب آپ کی باری ہے، شمیم صاحب اور جو بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ بالکل وہی ٹھکانہ، ایک ہی ٹھکانہ تیار کر کے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے جہنم کا، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر جب گھسیٹا جائے گا اس وقت پتہ چلے گا سجدے کا مستحق کون تھا۔ اور یہ جو باقی ہیں دوسرے ہیں، یہ باغیوں کا گروپ ہے، ان کو بھی بالکل جھنڈا گڑا جائے گا۔ بالکل نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی بغاوت کی ہے اور دین اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، اس کے اوپر بغاوت کا جھنڈا گڑا جائے گا۔ انہوں نے بغاوت کی تھی جماعت سے، اس وقت جماعت کے اندر شرک نہیں آیا تھا، تب انہوں نے بغاوت کی تھی، اور اب جب شرک والوں کو علیحدہ کر دیا گیا، اب پاک صاف جماعت اپنی جگہ موجود ہے، اور بالکل ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کو جماعت کا امیر بنایا گیا، کمال خان صاحب کو، تو اب واپس آتے ہوئے تمہیں کیا شرم دامنگیر ہوتی ہے؟ لیکن ناک ان کی اونچی رہے، ان کی مونچھ اونچی رہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، چند دن اور صبر کر لو، دیکھنا تمہارے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے۔ دنیا میں بھی ذلت اور خواری تم لوگوں کے حصے میں آئے گی،
اور آخرت میں بھی جو ہے نا کامیابی نہیں مل سکے گی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ خاص کر یہ باغیوں سے میرا کہنا ہے واپس آ جاؤ، جماعت قائم ہو گئی، اپنے حق عقیدے کے اوپر قائم ہے اور دوبارہ منظم ہو گئی ہے۔ ہم تو ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے ہیں الحمدللہ، اللہ اس بات کے اوپر گواہ ہے، بالکل کبھی سوچا بھی نہیں کہ کسی ایمان عقیدے سے ہم پیچھے ہٹیں گے۔ اب یا ہم نے یا کفر و شرک نہیں، ہم نے تو بالکل ڈٹ گئے ہیں۔ گزشتہ 38 سال سے اسی انداز سے ہم اسی جماعت کے اندر جو بھی ہمارے ساتھی ہیں، کم از کم میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ایک لمحے کے لیے بھی میرے اندر یہ چیز سوچ بھی پیدا نہیں ہوئی کبھی اس جماعت سے بھی میں ہٹوں گا۔ باقی جو ہٹے ہیں وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں۔ اور ایک بہت بڑی مثال قائم ہوئی ہے کہ اب دوسروں کو یہ ہم سے امید نہ رکھنا کہ ہم کسی اور کا لحاظ کریں گے۔ ہم اپنے امیر جماعت کا لحاظ نہیں کیا ہے، کتنی محبت تھی، کتنا عزت اور احترام تھا ایمان کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، لیکن جب انہوں نے گڑبڑ کی ہے، اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات کو آگے چلایا ہے اور کہا ہے کہ میری بات سچی، میری تفسیر پڑھو۔ اللہ کی بات کی بندہ کہتا میری تفسیر پڑھو، ہر ایک یہی کر رہا ہے۔ غامدی کا یہ دن میں نے سنا، کہتا میری تفسیر پڑھو، ابن کثیر کو پڑھو۔ تو ابن کثیر کو جب پڑھو گے، اس کے اوپر چلو گے، تو پھر ظاہری بات ہے قرآن کو تو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ۔